عزیزان کرام، اسی طرح سے ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا، ان کے پاکٹ میں، جیب میں ایک چھوٹا بت ہوتا ہے، وہ سجدے گاہ کو بت کہتے ہیں، جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نماز جو پڑھتے ہیں نا، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے بت کو سجدہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ دیکھیے کتنا جھوٹا پروپیگنڈا، اور ظاہر ہے کہ آپ اگر گئے تو آپ تو سجدے گاہ نکالیں گے، تو جس نے بچپن سے سنا ہے کہ یہ بت کو مانتے، اسے کہ یہ دیکھو بت اس نے نکالا ہے۔ دیکھیے اس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے۔ لہذا کئی علماء نے کہا کہ حج پر جائیں، آپ سجدے گاہ مت لے جائیں، کیونکہ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ جو بھی دیکھے گا آپ کو بت پرست سمجھے گا، مشرک سمجھے گا۔ آپ وہاں ٹیشو پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، ٹیشو پیپر جو سفید اس پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری شرعی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کھانے پینے والی چیزوں پر سجدہ نہیں ہو سکتا، خاک پر سجدہ، اور خاک پر سجدہ جو ہے اہل سنت کے ہاں بھی ثابت ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ پبلک کو بتانا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ مثلا صحیح مسلم میں اہل سنت کی دوسری سب سے بڑی کتاب ہے کتاب مساجد باب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اصحاب نے شکایت کی، جب ظہر کی نماز رسول خدا پڑھتے تھے تو دھوپ بہت زیادہ ہوتی تھی، جو ریتی تھی گرم ہو جاتی تھی، زمین بڑی گرم ہو جاتی تھی، کہتے تھے ہمارے ہاتھ بھی جلتے، ہمارے پیشانی بھی جلتی ہے، تو کیا ہم کپڑا رکھ سکتے ہیں، کوئی اور چیز رکھ سکتے ہیں؟ کہ رسول خدا نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اب وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، اگر جائز ہوتا تو وہ اجازت دے دیتے کہ کوئی چیز رکھ لو۔ اچھا اب دوسری حدیث سنیں، یہ بھی کتاب الصلاۃ سنن ابی داؤد سے ہے کہ اصحاب فرماتے ہیں کہ جب بہت گرمی ہوتی تھی اور ہم نے نماز پڑھنی ہوتی تھی ظہر کی، تو ہم چھوٹی چھوٹی پتھریاں جو ہیں، کنکریاں، وہ مٹھی میں لے لیتے تھے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں، وہ ہم رکھتے تھے اور ان پر سجدہ کرتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہی وہ کرتے تھے، کنکریاں رکھتے، ہم خاک اپنے ساتھ رکھتے تھے، اصحاب کرام چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھتے تھے۔ نہ انہوں نے غلط کیا نہ ہم نے غلط کیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کیسے برین واش کیا جاتا ہے نا، کیسے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ عزیزان کرام، یہ سب جہالت ہے۔ مقصد پتہ ہونا چاہیے، جو چیز آپ کرتے ہیں اس کا مقصد، فلسفہ اور اس کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے۔ کیوں ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، پر اس کو نہیں کرتے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس پر سجدہ کیا جائے۔ بت پرست جو ہے بت پر سجدہ نہیں کرتے، وہ بت کو سامنے کرتے ہیں اور اس کو جھکتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہاں جی، یہ سوچنے کی بات۔